دھرنا بدستور جاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہیل آفریدی، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت مشاورت کر رہے ہیں۔ نہیں سر، ہم تو حاضر ہیں، بات یہ بتائیے گا کیا مذاکرات کی کوئی بات چل رہی تھی سر، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ محمود خان صاحب ہیں، یہ بات کریں گے۔ محمود صاحب یہ بتائیے گا، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک دور ہوا، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کیا بنا۔ میرے بھائی زبان پر اعتبار ہے نا، اس کے لکھے پر اعتبار ہے۔ کورٹ آرڈر کرتی ہے، ملنے نہیں دیتے۔ آپ سب لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ کورٹ کے آرڈر کو ایک سپرنٹینڈنٹ جیل وہ پاؤں تلے روند رہا ہے اور ہماری کورٹ ٹچ سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کورٹس کو، ان ججز کو چاہیے پھر اپنا کام چھوڑ دے۔ جب آپ کی ایک جو حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، آخر آسمان زمین پر گر جائے گا۔ اتنے کیوں خوفزدہ ہے، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کاش دشمن جو ہے نا انسان کا دلیر اور بہادر آدمی ہو، کمینہ، گھٹیا اور پست اور چھوٹا نہ ہو، خان صاحب بزدل نہ ہو۔ خان صاحب کی صحت کے بارے میں گٹاپور نے ایک بیان دیا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ کیسا میسج چلا گیا؟ میری بات سنیں بھائی، میری بات سن لیں۔ جب تک ان کے گھر والے نہیں دیکھیں گے، چیف صاحب، سی ایم صاحب نہیں دیکھیں گے، جو لوگ جنہوں نے ملاقات کرنی ہے، جن کے نام آ جاتے ہیں، اس وقت تک کیا یقین ہو سکتا ہے؟ یہ تو باتیں ہی ہیں نا، ہوائی باتیں ہیں نا۔ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ بہنیں مل لیں گی تو آسمان کی زمین پر گر جائے گا۔ یہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، جہاں نا امنی ہے، مشکلات ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر گورننس بہتر ہو، صورتحال بہتر ہو، ملنے نہیں دینا چاہتے۔ یہ فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، فیڈریشن کا دشمن ہے۔ فیڈریشن میں چاروں صوبے آتے ہیں، ان کے حقائیں، ان کا سی ایم یہاں کھڑا ہے، پورا یونٹ کھڑا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں یہ کم بخت۔ صورتحال ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ دیکھو، آپ بار بار پوچھتے ہو، آپ کے خلاف پی کا ایکٹ لگا ہے، آپ برداشت کر گئے ہو نا، مجھے دکھ ہے بہت زیادہ۔ کاش آپ کے بازو پر بھی کالی پٹیاں ہونی چاہیے تھی۔ سب کو بولنا پڑے گا۔ آپ توقع رکھتے ہو میں بولوں، وہ توقع رکھتا ہے وہ بولے، آپ بھی بولو، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جنہوں نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کا گلا گھونٹا ہے، آپ کو بولنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ان کو بھی مردہ بولو کہ جس نے پی کا ایکٹ بنایا، ووٹ دیا، وہ سارے کے سارے مرد آباد بولو، مرد آباد، مرد آباد۔ آپ بھی سارے بولو، آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا، بولو مرد آباد، بولو مرد آباد، مرد آباد، سارے بولو ان کو۔ لہٰذا ہم سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ان ظالموں کے مقابلے، یہ مٹھی پر ظالم ہے، ہم اکٹھے ہوں گے، خدا گواہ ان کو بھاگنے کے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دوڑ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے یہ لوگ، خدا گواہ۔ دیکھیں ان کی حالت کیا ہے، جب چلتے تو ٹیڑھے چلتے ہیں، یہ ان کے سارے کام ٹیڑھے ہیں، ہر چیز ٹیڑھی ہے ان کی۔ اس لیے مہربانی کریں، آپ ان کے خلاف سٹینڈ لیں، آپ یہاں پر احتجاج کریں، میڈیا والے، آپ ان کے خلاف بولو۔ دیکھیں، ابھی ہم یہاں پہ ہیں، سلام مشاورت ہو رہی ہے، لیکن یہ جن قوتوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اس طرح بیٹھے ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، اور وہ بھی الیکٹڈ نمائندہ، فارم 47 کی بنیاد پر، زور اور زر کی بنیاد پر کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ حقیقی طور پر ایک عوام کا نمائندہ ہے، اور وہ جن کو خود بھی تھریٹس ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اس قوم کا لیڈر جن کو عوام نے 2/3 میجورٹی دی تھی 2024 کے الیکشن میں، 1 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں، نہ فیملی کو، نہ وکلاء کو، نہ ان کے سیاسی اکابرین کو، سیاسی ساتھیوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی۔ اس میں جس طرح خالد بھائی نے کہا، اس ملک میں عملاً ان کا وجود ختم کر دیا گیا ہے۔ ان
इन चोरों को, इन चकारियों को, इन बदकारों को, जिन्होंने आइन का चेहरा मसख किया है, जिन्होंने फेडरेशन का चेहरा मसख किया है, जिन्होंने अकाइयों को, इस वक्त पाकिस्तान की अकाइयों और फेडरेशन के बीच जो फासला है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आज हमारे सूबे का वज़ीर आला इधर बैठा है, ये वज़रा इधर बैठे हैं, आप इनसे पूछे कि इस वक्त पुख्तनख्वा वतन के अंदर लाइन आर्डर की क्या सिचुएशन चल रही है। आए रोज़ वहाँ पे ड्रोन धमाके हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा पिछले 40 साल से कि एक रियासती पॉलिसी के तहत क्यों हमारे कत्लेआम हो रहा है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि आए बेटे कोई तरतीब निकाले, कोई रास्ता निकाले इस चीज़ का कि कत्ल गारत बंद हो, ये खून की होली बंद हो, ये इंसानों का इस तरह सफ़ाकाना अंदाज में कत्लेआम बंद हो, तो फिर हमारे ऊपर एक फॉर्म 47 का बंदा टाड़र या कोई और उधर से चीखता है। ये तमाशा जो हम देख रहे हैं कि 6 घंटे से वज़ीर आला बैठे, 8वीं दफ़ा यहाँ पे आया है, यहाँ पे बैठा है और मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हमने इस मुल्क को ये तो बनाना रिपब्लिक में भी इस तरह नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसके खिलाफ हमने निकलना है, हमने जद्दोजहद करनी है, पुरअमन जद्दोजहद करनी है, सियासी जद्दोजहद करनी है और इस मुल्क को आइन और कानून की बालादस्ती के तहत लाना है। अगर खुदा न खास्ता हमने आज इन सियासी कारकुनों ने, और ये मैं आज आपके कैमरे थे सुबह से पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि ये ना खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला का अकेला का काम है, ना महमूद खान अचकज़ई का अकेले का काम है, ना मेरा है, ना ये सूबाई वज़रा का है, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का है। ये पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है, इस्लामाबाद और पिंडियों के शहरों की जिम्मेदारी बनती है कि आए और इस धरने को इस बुनियाद पे कि ये अखलाकी तौर पर इस धरने के साथ खड़े हो, उसूलों की बुनियाद पर इसके साथ खड़े हो, कानून की बुनियाद पर इसके साथ खड़े हो। हम अपने लीडर से हमारी मुलाकात, आइन हमें इसकी इजाज़त देते हैं, कानून हमें इसकी इजाज़त देते हैं। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी अल्लामा राजा नासिर अब्बास। अब यहाँ पर जो मुशावरत का सिलसिला है जारी है, महमूद खान अचकज़ई, सुहेल अफरीदी और दीगर क़यादत यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। 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 गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों